آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ دوراہا۔ پروفیسر غصے میں بڑبڑایا، لا حول ولا قوت۔ آخا پروفیسر نجمی، مسٹر امجد مسکراتا ہوا داخل ہوا اور ان کا تعارف کروانے لگا۔ آپ ہمارے ایس ایم ہیں، یہ مسٹر ڈیوڈ گارڈ، اور یہ صاحبان میرے عزیز دوست پروفیسر نجمی، عقیل پور کالج میں نفسیات کے پروفیسر۔ لیکن پروفیسر، یہاں اکثر ایسے کیسز ہو جاتے ہیں۔ پیسنجر، غلطی سے پریم نگر۔ دیٹس اٹ، گارڈ ہنسا۔ چیئر اپ جینٹل مین، اور وہ باہر چلا گیا۔ غلطی؟ پروفیسر چلایا، غلطی بہانہ ہے بہانہ، ایسی ویسی خواہشات پر ڈھکنا، اور جو گاڑی پر اتنا بڑا بورڈ لٹکا ہوتا ہے اس کا فائدہ؟ جی ہاں، بورڈ باقاعدہ لگا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، نہال چند چلانے لگا۔ ہم ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اسٹیشن ماسٹر بولا، اور پھر اچھا جینٹل مین خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ باریکیاں؟ پروفیسر نے امجد کو گھور کر کہا، میں کہتا ہوں اس سے موٹی بات اور کیا ہوگی؟ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں اور عقیل پور کی بجائے پریم نگر پہنچ کر وہاں سے تار دے دیا۔ غلطی سے یہاں آ گئی ہوں۔ میں کیا سمجھتا نہیں؟ تار؟ نہال چند بڑبڑایا اور اسٹیشن ماسٹر کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ میں نے تو تار نہیں دیا تھا، امجد بولا۔ پچھلی اتوار کو تمہارے پاس آ رہا تھا میں، لیکن… جی ہاں، پروفیسر نے طنزاً کہا، غلطی سے پریم نگر چلے گئے۔ پھر میں مسٹر امین کے یہاں ٹھہر گیا، امجد اپنے ہی دھیان میں کہنے لگا۔ مسٹر امین؟ پروفیسر نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم جانتے ہو اسے؟ وہی گورا چٹا نوجوان؟ ہاں، گورا چٹا جانتا ہوں۔ نہ جانے تم لوگ صاف کیوں نہیں کہتے کہ وہاں آشنائی ہے، مسٹر امین۔ نہیں نہیں، مس امین کے بارے میں ایسا نہ کہو، میرے دل میں اس کی بے حد عزت ہے۔ امجد نے متاثر ہو کر کہا، مس امین؟ مس امین کس نے کہا ہے؟ ہائے دفتن، اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ اوہ، یہ بات ہے۔ پروفیسر مسکرانے لگا۔ عزت؟ پروفیسر غصے میں بولا۔ پہلے جذبات کی ہنڈیا پر عزت کا ڈھکنا رکھ دیا تاکہ اندر کھچڑی پکتی رہے اور اوپر عزت ہی عزت نظر آئے۔ عزت؟ نان سینس، وہ بھی یوں ہی کہا کرتی تھی۔ پروفیسر نقل اتارتے ہوئے بولا، میرے دل میں مسٹر امین کی بڑی عزت ہے، اور اب جا کر وہاں سے تار دے دیا۔ غلطی؟ نان سینس، کس نے تار دے دیا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ امجد جلا اٹھا۔ فیروزہ، اپنی بیوی کی اور کس کی؟ پروفیسر گھورنے لگا۔ امجد نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں سمجھا نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایک دم احمق۔ پروفیسر چلایا، اگر ایک جینٹل مین کی بیوی جو میٹریکولیٹ ہو اور جس کی آنکھوں پر اتنے بڑے بڑے شیشوں کی رول گولڈ اینک ہو، وہ گاڑی پر لکھے ہوئے دوراہا ٹو پریم نگر کو عقیل پور پڑھ کر اس پریم نگر میں جا پہنچے جہاں تمہارا گورا چٹا دوست رہتا ہے، جس کے لیے بیگم کے دل میں بے حد عزت ہے، تو تمہارے خیال میں کچھ ہوا ہی نہیں؟ ایڈیٹ! تم سمجھتے ہو یہ دنیا سیدھی سادی چیز ہے، سرخ جھنڈی دکھا دی تو گاڑی ٹھہر گئی، سبز تو چل پڑی۔ یہ گاڑی نہیں، بیوی کا معاملہ ہے، بیوی کا۔ گاڑی کیا جانتی ہے جھنڈیوں کو؟ کیا سمجھے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ یعنی اب تو مجھے گھور کر دل ٹھنڈا کر رہے ہو، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ بیگم کا وہاں جانا تو امر واقعہ ہو چکا، بلکہ اس کا واپس آ جانا تو بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں گئی تھی۔ یعنی اسے آنے سے روک دوں؟ نان سینس، مسٹر امجد
تم واقعی قطعی طور پر شادی نہ کرنا. تم عورت کو نہیں سمجھتے. میں کیا اسے سمجھنے کے لیے بیاہوں گا؟ میں تو اس سے جرابیں دھلواؤں گا، کھانا پکواؤں گا، اور اگر وہ اسی نگر میں چلی گئی جہاں تمہارا گورا چٹا دوست رہتا ہے تو سمجھوں گا کہ وہ لوٹ آنے کو گئی ہے. اوہ پروفیسر، تم پریشان ہو کر اس نگر کو اور بھی اہمیت دے رہے ہو. بالکل ریل کا اثر حرکت موومنٹ بنا دیتی ہے. مثلاً ٹانگے والا. کوئی ٹانگے والا دیکھ لو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پکنک پر آیا ہوا ہو. ریل میں تو مسافر کی ذہنیت بھی بدل جاتی ہے. غریب آدمی بھی آنے کی گنڈیریاں چوستا ہے اور چار بیویوں والے لیڈیز کمپارٹمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں. سلی. اور ایک میٹریکولیٹ پریم نگر. تم تو وہمی ہو پروفیسر. یہی بات ہے. تو بیگم کو پردے میں ڈال دو. پردے میں؟ او ہیونز! جوانی میں تو وہ ننگے منہ پھرتی رہی اور اب برقعے میں چھپا کر ازسر نو خوبصورت بنا دو. تم برقعے کو پردہ سمجھتے ہو کیا؟ پردہ ہی تو ہے اور کیا. امجد چڑھ گیا. بس ریل ہی ہانکنی آتی ہے. یہ رنگ دار برقعے یہ پردہ ہے کیا؟ نانسنس. جیسے رنگ دار بوتلیں چل پھر رہی ہوں. ہر کوئی دور سے بتا سکتا ہے یہاں ابھار ہے، یہاں ڈھلان ہے. پردہ. مسٹر امجد، بس شادی نہ کرنا، بڑے سکھی رہو گے. لیکن نجمی، تمہیں کیوں نہ سوجی بات؟ آج سے 5 سال پہلے اپنی کمزوریاں ہر کسی کو پیاری ہوتی ہیں نا. فیروزہ میری کمزوری ہے. 5 سال پہلے تو وہ تمہارا پریم نگر تھی، اور اب جب سے وہ پریم نگر سے گئی ہے تو اور بھی پیاری ہو گئی ہے. اس کمرے میں یوں سرگردہ پھر رہے ہو جیسے یہ صحرا ہو. کیا کہا؟ پروفیسر رک گیا اور دھم سے آرام کرسی پہ بیٹھ گیا. نانسنس. یعنی تمہارے نزدیک ٹہلنا محبت کی دلیل ہے؟ دیٹس اٹ. وہ جھنجھلایا. کیا بے معنی کرسی ہے. آرام کرسی جو ہوئی. امجد مسکرایا. ہائے، پروفیسر جھلا کر بولا. میرا مطلب ہے یہ کرسی صرف اس کے لیے بامعنی ہے جو آرام کرنا چاہتا ہو. ٹرن ٹرن گھنٹی بجی. پروفیسر گھبرا کر اٹھ بیٹھا. یہ کیسی گھنٹی ہے؟ گھبرائیے نہیں، اسٹیشن ماسٹر داخل ہوتے ہوئے بولا، اور پھر گھڑی دیکھ کر کہنے لگا 2 منٹ میں آپ یہاں پہنچ جائیں گے. اوہ! پروفیسر چونکا. تو میں ریسیو کر آؤں؟ امجد، تم چائے منگوا لو. اتنی دور سے آ رہی ہے. اتنی دور سے؟ جی ہاں. ہاں ہے. نہال چند رک گیا. یعنی اپنے آپ کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں؟ نانسنس. وہ گھورنے لگا. بیگم کو. بیگم کو. نہال چند نے آہ بھری. سوری، کیٹ از آؤٹ آف دی بیگ. گارڈ دروازے سے چلایا. صاحب، وفادار بیوی سے امڑ بسڑ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ امجد نے پوچھا. وہ خود بھی بیٹھ رہتا ہے. خاوند کو بھی بٹا رکھتا ہے. کبھی اس کا ویٹنگ روم میں انتظار کرنا تازگی دیتا ہے. تازگی. وہ ہنسا. آپ کا مطلب ہے پروفیسر یہاں بیٹھے تازگی پیدا کر رہے تھے؟ ان کی تازگی نے تو گھنٹہ بھر سے مجھے باسی بنا رکھا ہے. امجد نے شانے ہلائے. تازگی اور جوش ایک ہی بات ہے. پانی کھڑا رہے تو گندا ہو جاتا ہے. بوائے کو چائے اور پیسٹری لاتے دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر بولا. اوہ، یہ دعوت! یہ کیا پریم نگر سے آنے کی رشوت ہے؟ پروفیسر صاحب نے آرڈر دیا ہے جناب. کینٹین کا لڑکا بولا. پرہیپس وہاں جانے کا ریوارڈ. گارڈ ہنسا. جی ہاں. نہال چند چلایا. نہ جاتی تو آتی کیسے؟ اف! پروفیسر نے کیا پاکھنڈ مچا رکھا ہے. ایک معمولی شہر کو خام خواہ
اہم بنا رکھا ہے۔ میز پر رکھ دو بوائے۔ گھبرا گئے مسٹر امجد۔ اچھا تو آؤ چلیں، وہ ابھی یہاں آئیں گے بیچارے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت دیر کے بعد لڑائی جھگڑے کی دلچسپی نصیب ہوتی ہے۔ دیٹس اٹ، گارڈ ہنسا۔ میں پرپوز کرتا ہوں کہ ایوری ناؤ میں پرپوز کرتا ہوں کہ ایوری ناؤ اینڈ وین ہر وائف کو نگر کا ایک ٹرپ ضرور لگانا چاہیے۔ آئی مین بائی مسٹیک کیریڈ اوور ہو جانا چاہیے۔ لیٹس موو آن۔ جلد ہی پروفیسر اور فیروزہ داخل ہوئے۔ اوہ، پروفیسر چلایا، سب چلے گئے؟ مگر یہ چائے، میرا تو پیاس کے مارے دم نکل رہا ہے۔ فیروزہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کسی ہوٹل میں ٹھہری تھی کیا؟ پروفیسر نے پیالہ بناتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے ہوٹل بازی سے نفرت ہے، مسٹر امین کی بیوی۔ اوہ، تو مسٹر امین بازی کرتی آتی ہیں آپ؟ میں تو پہلے ہی کوفت سے چور ہوں، لیکن آپ؟ کوفت؟ تم تو بنگلے میں آرام کرتی رہیں، مصیبت تو میرے لیے تھی جو دوراہے کا پلیٹ فارم ناپتا رہا۔ بس جی، آپ کی کتابی نفسیات نہیں چلے گی۔ بس کتاب کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور نام کو آپ ہیں فیروزہ میٹریکولیٹ۔ مجھے میٹریکولیٹ نہ کہا کریں۔ وہ غصے میں چلائی۔ تو اور کیا گریجویٹ کہوں؟ میں آپ کا لیکچر روم نہیں ہوں۔ خام خواہ گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنا۔ آج کل کی گاڑیاں تو آپ چلنے کے لیے بےتاب ہیں۔ دیکھ لیجئے، گاڑی تو پریم نگر جا پہنچی اور بیچارہ گھوڑا دوراہا ناپتا رہا۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ وہ مسکرائی۔ گھوڑے کا اور کس کا؟ دوسرا پیالہ بناؤں؟ بس جی، آپ کی کلی کھل چکی ہے۔ اب اس نے ترچھی نظر سے گھور کر لاڈ سے کہا۔ کیا؟ میری کلی؟ جی ہاں، بہت بنا کرتے تھے۔ میں مس امین کو نہیں جانتا۔ وہ نقل اتارتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ پروفیسر پریشانی سے بولا۔ جی ہاں، اندھیرے میں ملی ہوگی نا؟ وہ اور بھی سنجیدہ ہو گئی۔ لا حول ولا قوت۔ آخر بات کیا ہے؟ بات کیا ہونی تھی؟ بس وہی ایک بات بات پر پوچھتی تھی۔ مسٹر نجمی کو کیوں نہ لائیں آپ؟ مسٹر نجمی کو ضرور لائیے گا آپ۔ میں ان کے افسانوں کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں۔ بڑی ایڈمائرر۔ لا حول ولا قوت۔ پروفیسر نے مسکراہٹ بھینچ کر کہا۔ یہ شیطان لاہور پڑھنے سے نہ جائے گا، وہ بولی۔ لیکن فیروزہ، اور پھر آپ بڑی خوش قسمت ہیں مسز نجمی، آپ ایسے قابل رائٹر کی بیوی ہیں۔ سر کھا لیا میرا چڑیل نے۔ اوہ، پروفیسر مسکرائے۔ عجیب معاملہ ہے، کمرے میں 4 آدمی آ گئے اور وہ دونوں چپ ہو گئے۔ کیا مصیبت ہے؟ پگڑی والے پٹھان نے دستانے اتارتے ہوئے کہا۔ پریم نگر، خاک نگر، وہاں تو دھول اڑتی ہے دھول۔ آپ پریم نگر سے آئے ہیں؟ نوجوان نے پوچھا۔ جانا تو نہیں تھا، لیکن جا پہنچا۔ پھر وہی ٹائیں 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 فش۔ سنا تھا بڑا اچھا شہر ہے، لیکن خاک، بس عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ اچھا جی، نوجوان نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ عورتیں اور مرد؟ اکا دکا مرد، بکھلایا ہوا، جیسے شیش محل میں جاٹ۔ اچھا جی، نوجوان نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ سب عورتیں؟ تیسری میز پر بیٹھا ہوا سردار بولا۔ بس جی، پریم نگر کو جانے والی گاڑی کی صرف ایک پہچان ہے، صرف ایک۔ وہ کیا؟ بنگالی بابو نے بیڑی کو سلگاتے ہوئے شوق سے پوچھا۔ آپ پریم نگر نہیں جانا چاہتے نا؟ بنگالی بابو نے سر بھی ہلایا۔ بالکل بھی نہیں، آپ اطمینان رکھیں، بالکل بھی نہیں۔ تو صاحب اس گاڑی پر نہ بیٹھیں جس کے ساتھ
2 इंजन लगे हों, एक आगे एक पीछे। 2 इंजन, एक आगे एक पीछे, बंगाली ने यूं दोहराया जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। पहाड़ी इलाका है ना, एक इंजन से काम नहीं चलता, सरदार बोला। पहाड़ी इलाका? बंगाली बाबू ने दोहराया। हिल्स? कान खोलकर सुन लो बेगम, प्रोफेसर ने झुककर फिरोजा के कान में कहा। 2 इंजन, आखिर तुम्हें कई बार इन्हीं से अकीलपुर आना होगा। ट्रन ट्रन घंटी की आवाज़ आई और वो सब उठ बैठे और जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। बस एक प्याला और। थैंक यू, फिरोज़ा बोली। लेकिन गाड़ी? प्रोफेसर बुड़बुड़ाया। अभी बहुत वक्त है, 5 मिनट रुके, गड्डी यहाँ। वो कराई। स्टेशन मास्टर साहब, स्टेशन मास्टर साहब, निहाल चंद घबराया हुआ दाखिल हुआ। ओह, यहाँ नहीं नहीं। व्हाट्स द ट्रबल? गार्ड दरवाजे में खड़ा होकर गौर से निहाल चंद को देखने लगा। सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट, निहाल चंद चिल्लाया। जी हाँ, आए हैं। क्या कहा? स्टेशन मास्टर ने दाखिल होते हुए पूछा। जी हाँ, वो आए हैं इस टाउन में। सुप्रिटेंडेंट, गुड लॉर्ड, मैं उनसे मिलूंगा। प्रोफेसर उठ बैठा। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि इंतकाम में ख़राबी है और पैसेंजर को खामखा कोफ्त होती है। वो ना मिल सकेंगे। बहुत गड़बड़ेशन है, कैबिन मैन ने दाखिल होकर कहा। सैलून का दरवाज़ा बंद है। नॉनसेंस, स्टेशन मास्टर चिल्लाया। जी हाँ, निहाल चंद बुड़बुड़ाया। वही नॉनसेंस, ये नहीं हो सकता। टिकट कलेक्टर भागा भागा आया। ज़रूर कोई गलत फहमी है। दैट्स इट। बात क्या है? स्टेशन मास्टर गुस्से में बोला। हज़रत, ऑर्डर ये है कि उनकी सैलून अकीलपुर को जाने वाली गाड़ी से लगा दी जाए। आपने सुना? अमजद ने दाखिल होकर कहा। लेडी टिकट चेकर को प्रेम नगर का स्टेशन मास्टर बना दिया गया है। नॉनसेंस, स्टेशन मास्टर चिल्लाया। अभी सुप्रिटेंडेंट साहब का हुक्म मिला है, अभी। डीटीसी, एलटीसी, अभी बोगी में है। टिकट कलेक्टर चिल्लाया। कौन सी बोगी में? स्टेशन मास्टर ने पूछा। जी हाँ, निहाल चंद बोला। सुप्रिटेंडेंट की बोगी में। हेवंस, प्रोफेसर चिल्लाया। बेगम तुम चलो, मैं अभी आया। मिस्टर अमजद फिरोज़ा को लेकर चल दिए, शौक से। अमजद फिरोज़ा के साथ बाहर निकलते हुए बोला। जल्दी आना प्रोफेसर, गाड़ी चलने वाली है। दैट्स ऑल। वेरी स्ट्रेंज, गार्ड हंसा। वेल वेल, स्टेशन मास्टर बोला। मिस्टर कैबिन मैन, उनकी बोगी अकीलपुर से लगाने का इंतज़ाम करो। अच्छा, तो गुड बाय प्रोफेसर। वो प्रोफेसर से मुखातिब हुआ। राइट, प्रोफेसर ने हाथ हिलाते हुए कहा। सो लॉन्ग जेंटलमैन, सो लॉन्ग। और वो दो इंजन बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकल गया। प्रोफेसर, कहाँ है स्टेशन मास्टर साहब? अमजद दौड़ता हुआ आया। वहाँ गाड़ी चलने वाली है और उनका पता नहीं। प्रोफेसर तो चला गया, स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया। जी हाँ, मैंने खुद देखा है, खुद। कहाँ? अमजद चिल्लाया। लो, अकीलपुर की गाड़ी तो चल भी पड़ी। अमजद ने कूक सुनकर कहा। प्रेम नगर की गाड़ी में? जी हाँ। दो इंजन, दो इंजन कहते हुए वो अंदर जा बैठे थे। लाहौल वाला कुवत, क्या मुसीबत है। अब बेगम अकीलपुर जा पहुंचेगी और मियाँ प्रेम नगर। अमजद हंसने लगा। दैट्स ऑल, स्टेशन मास्टर बुड़बुड़ाया। बिल्कुल गड़बड़ेशन है स्टेशन मास्टर साहब। केबन मैन भागा हुआ आया। वो बोगी, खुदा खबर किसने गलत कांटा मोड़ दिया। और वो बोगी प्रेम नगर वाली 3 अप से लग गई है। गुड लॉर्ड, स्टेशन मास्टर चिल्लाया। अब क्या होगा? अब जी, निहाल चंद बुड़बुड़ाने लगा। यानी
میں کہہ رہا ہوں اگر وہ مرد ہے تو واپس یہاں آ جائے گا، اور اگر عورت ہے تو وہ کون ہے؟ امجد نے پوچھا۔ سپرنٹینڈنٹ جی جی ہاں سپرنٹینڈنٹ، نہال چند بولا۔ شٹ اپ، اسٹیشن ماسٹر چیخ کر بولا۔ نان سینس، جی ہاں یہی کہہ رہا تھا میں، نان سینس ہے پھر تو۔ شٹ اپ مطلب ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔